عید الاضحیٰ پر 3 سرکاری چھٹیاں ہی ہوں گی۔ عید کی چھٹیاں بروز منگل و جمعرات ہوں گی۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آبادیوں کے لیے کرونا ویکسینیشن میں مزید سہولت۔ محکمہ صحت کا 15 شہری ڈسپنسریوں میں ویکسین سینٹر بنانے کا اعلان۔ ڈی ٹائپ کالونی، علامہ اقبال کالونی، مانوالا، سر سید ٹاؤن، علی ٹاؤن، بولید جھگی، اسلام نگر اور گلبرگ کالونی سمیت دیگر علاقے شامل۔ محکمہ صحت جھنگ کا مسیحی کالونی میں کرونا کیمپ۔ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد محل نے انسانی حقوق کمیٹی کی درخواست پر ٹیم بھجوائی، جبکہ خواجہ شاہد رزاق سکہ کی کاوشوں سے گھنٹہ گھر فیصل آباد میں کرونا ویکسینیشن کیمپ۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کا تاجروں کو ویکسین لگوانے کا مشورہ۔ اے سی پیر محل کا سوندیلیاں والی اور تحصیل ہسپتال کا دورہ۔ ویکسینیشن نہ کرانے پر دکانیں سیل کرنے اور بھاری جرمانوں کا عندیہ دے دیا۔ الحمدللہ ڈویژن کرونا فری، 24 گھنٹوں میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہ ہوا۔ فیصل آباد کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج کرونا مریض 49 رہ گئے۔ جھنگ میں 7 اور ٹوبہ میں صرف 6 مریض باقی ہیں۔ ملک میں مونسون بارشوں کا آغاز، دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے سے سیلاب کا خطرہ۔ جھنگ میں تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد 32,000 کیوسیک، اخراج 16,000 کیوسیک۔ تریمو ہیڈ ورکس کی انتظامیہ نے بارشوں سے بہاؤ میں تیزی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مزید 13 گیٹ بنائے گئے۔ انتظامیہ نے تمام 47 گیٹ فعال ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ، چنیوٹ انتظامیہ نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ سیلابی صورتحال سے 100 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ، ریسکیو نے امدادی کیمپ لگا لیا، لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کرنے کا بھی انتظام۔ جھنگ میں چند ملی میٹر بارش نے انتظامی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، سرکاری دفاتر میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کے دفتر میں پانی بھرنے سے سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ غلہ منڈی میں تالاب کا منظر، بجلی کے ٹیڑھے کھمبے بڑی مصیبت بن گئے۔ تعمیراتی شعبے میں ترقی، مگر غریب کے لیے چھت بنانا مزید مشکل۔ فی ٹن سریے کی قیمت میں 6,000 روپے کا اضافہ، 1,44,000 سے 1,50,000 روپے تک جا پہنچا۔ 3 ماہ میں 30,000 روپے مہنگا ہوا، قیمت میں مزید اضافے کا بھی خدشہ۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں ریجنل بلڈ بینک تاحال غیر فعال، 5,000 افراد کو خون کی سہولت ملنی تھی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کہتے ہیں کورونا کے سبب منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا، جلد فعال ہو جائے گا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر کی تقرری کا کیس ڈاکٹر اقرار احمد حق میں سپریم کورٹ نے اپیل منظور کر لی۔ تیسری بار زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے۔ ڈاکٹر اقرار احمد خان نے ڈاکٹر اشرف کی تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ محکمہ ایکسائز فیصل آباد میں جائیداد ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا انکشاف، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جانے لگا۔ افسران پر پراپرٹی مالکان سے رشوت طلب کرنے کا الزام، ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے درجنوں آڑتی منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث۔ وزارت خزانہ کی کارروائی کی ہدایت پر مسابقتی کمیشن نے 4,000 آڑتیوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو اختیار دینے کی سفارش۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے نون لیگی ایم این اے علی گوہر بلوچ کی اینٹی کرپشن میں طلبی، کہتے ہیں نوٹس میں 2 دن کا وقت دے کر 50 سال کا ریکارڈ مانگا گیا، 2 دن میں اتنا ریکارڈ اکٹھا کرنا ممکن نہیں۔ صدر مملکت عارف علوی سے میاں شفیق احمد اور فیصل آباد کے صنعت کاروں کی ملاقات، وفد کا ایکسپو سینٹر، ویٹرنری یونیورسٹی اور مزدوروں کے لیے ٹریننگ سینٹرز بنانے کا مطالبہ۔ صدر نے 3 سیکرٹریز کو میٹنگ میں معاونت کے لیے بلا لیا، مثبت انداز میں معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق۔
عید الاضحیٰ کی آمد میں چند روز باقی، احمدپور سیال میں بھی سیل پوائنٹس قائم، ویوپاریوں اور گاہکوں میں تو تکرار جاری۔ چنیوٹ کی مویشی منڈیوں میں روایتی گہما گہمی شروع نہ ہو سکی، اونچا لمبا بچڑا اتھرے بابو توجہ کا مرکز، ویوپاری نے 2,07,000 مانگ لیے۔ کمالیہ مویشی منڈی میں ترک نسل کے دمبے خاں اور بابا کے چرچے۔ فیصل آباد میں سرکاری سطح پر قائم مویشی منڈیوں میں مسائل، ماڈل کیٹل مارکیٹ میں پولیس واسا اور FWMC سمیت دیگر معلوماتی کاؤنٹر بند، محکمے کا کوئی ملازم موجود نہیں، خریدار اور ویوپاری پریشان۔ ٹوبہ میونسپل کمیٹی کا انسداد تجاوزات آپریشن کامیاب نہ ہو سکا، شہر بھر میں ہونے والے آپریشن کے اثرات بمشکل 5 منٹ ہی ٹک سکے، عملے کے جانے پر دوبارہ سے بازار تجاوزات کی زد میں آ گیا۔ فیصل آباد شہر میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپ شہریوں میں موت بانٹنے لگے، ضلع انتظامیہ اور محکمہ سول ڈیفنس خاموش تماشائی بن گئے۔ کالج روڈ پر جگہ جگہ غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کی بھرمار، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز احمد پھلوان نے منشیات کیس کا فیصلہ سنا دیا، عدالت کا ملزم اظہر عباس کو 8 سال قید اور 70,000 روپے جرمانے کی سزا کا حکم، ملزم کے قبضے سے 3.5 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ جڑامالہ کی ڈی لائف سٹاک ڈاکٹر نازش کے ساتھ نوسر باز سے 2500 روپے کما بیٹھی، رقم ہتھیانے کے لیے سیکرٹری لائف سٹاک اسد گیلانی کا نام استعمال کیا گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ کی گاڑی کی سپرداری کے لیے دائر درخواست پر سماعت، ANF کے وکلاء نے درخواست کی مخالفت کی، بروقت رجوع نہ کرنے پر اعتراض اٹھایا، عدالت کی فریقین کو وکلاء کو 12 اگست کو دلائل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومتی وفد تاجکستان چلا گیا، صدر FCI احتشام جاوید فیصل آباد کے نمائندہ، باہمی تجارت کے موضوع پر بات چیت ہوگی۔ SME سیکٹر نظر انداز، امبرائڈری سیکٹر بری طرح متاثر، ماہانہ 6 کروڑ روپے ٹیکس دینے والوں کو جعلی پرچی مافیا لوٹنے لگا، رجسٹریشن ہوئی نہ ریفنڈز ملے، SME سے منسلک کاروباری طبقے کا شکوہ، صدر ایسوسی ایشن رانا عبدالغفار کہتے ہیں معاملہ بیان کرنے پر مشیر تجارت نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ فیصل آباد چیمبر میں لنگوسٹک رابطہ کمیٹی کا ماہانہ اجلاس، رانا سکندر اعظم خان سمیت کمیٹی کے تمام ممبران کی شرکت، کہا کہ کمیٹی ممبران بڑھانے کا ٹاسک دیا کیا ہے۔ مزدوروں کا درینہ مطالبہ ہوا پورا، لیبر منسٹر کی فنڈز بحال کرنے کی منظوری، مینج گرانٹ، سیٹس گرانٹ اور اسکالرشپس کی مد میں واجبات سالوں سے التوا کا شکار تھے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر نے عابد شیر علی کی اہلیہ کے انتقال پر چودھری شیر علی سے تعزیت کی، MNA ڈاکٹر شزرا منصب، MPA میاں عبدالرؤف اور آغا علی حیدر اور پیر اشرف رسول کا بھی اظہار افسوس۔ چنیوٹ کے سرکاری سکولز میں زیر تعلیم طالبات تعلیمی اور وظائف سے محروم، بایومیٹرک سسٹم غیر فعال ہونے سے مشکلات، احساس کارڈ پر آنے والی رقم 6 ماہ بعد بھی نہ مل سکی۔ چناب کالج جنگ جدید خطوط پر استوار ہوگا، نیا سٹاف بھرتی ہوگا، چناب ہارس رائڈنگ کلب کے جم خانے کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر فیاض موہن نے سفارشات بورڈ میٹنگ میں پیش کر کے منظور کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کے سرکاری سکولز میں 88,000 اسامیاں خالی، پنجاب بھر میں مجموعی تعداد 88,841 تک پہنچ گئی، اسامیاں اساتذہ کی ترقیوں کے باعث خالی ہو رہی ہیں۔ 2 ماہ قبل سرکاری سکولز میں اساتذہ کی خالی اسامیوں کی تعداد 81,000 تھی۔
प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के तहत शजरकारी डीसी कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने पौधे लगाए। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वजीउद्दीन और एडीसी भी हमरा। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजा ने फाजिल दीवान पार्क में पौधे लगाए। फैसलाबाद में फ्रेश न्यूट्रिशन ग्रेजुएट्स के लिए फ्यूचर प्लानिंग वर्कशॉप। शहर भर की यूनिवर्सिटी से खवातीन ग्रेजुएट्स की शिरकत। माहिरीन की जानिब से लेक्चर दिए गए। लेक्सिस लायंस क्लब का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर। एमसीसी लायन आयशा मलिक ने हल्फ लिया। तालीम आम करने, साफ पानी की फराहमी और मुफलिसी खत्म करने का आज़म। फैसलाबाद लाइन हाउस की तकरीब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अब्दुल रहमान और चार्टर प्रेसिडेंट फारूक यूसुफ की भी शिरकत। फैसलाबाद में एक कौम एक निसाब के मौजू पर वर्कशॉप। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और गजाली पब्लिकेशंस की जानिब से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। खालिद हयात का मौका, ताहिर सिद्दीकी, गुलाम मुश्तबा समेत स्कूल सरबराहान और प्राइमरी के कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। कबड्डी अंपायरिंग एंड कोचिंग कोर्स में फैसलाबाद का पहला नंबर। फजल हक गुजर ने 2 रोजा कोर्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्त कबड्डी कोचेस, सियासी शख्सियात और खिलाड़ियों की मुबारकबाद। पंजाब कराटे चैंपियनशिप जीतने वालों के लिए फैसलाबाद में तकरीब। खिलाड़ी लड़के और लड़कियों की हौसला अफजाई, मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। और फैसलाबाद सबीना थिएटर में मजाया स्टेज ड्रामा हो गई बल्ले बल्ले लगा दिया गया। डायरेक्शन एम सफदर की जानिब से की गई। शाहिद हाशमी, शबीर आकाश और विकी जी भी कास्ट में शामिल। शहरियों की कसीर तादाद ड्रामा देखने के लिए थिएटर पहुंच गई।